السلام علیکم ناظرین۔ ہیدی مولر کا تعلق ڈنمارک سے ہے اور انہوں نے بغیر کسی انسان کی تبلیغ کے محض اپنے مطالعے اور تحقیق کی بنیاد پر عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں مولر کے انٹرویو کی طرف اور جانتے ہیں کہ انہوں نے کیوں، کب اور کیسے اسلام قبول کیا۔ I was very young. I was just 16 when I chose to become a Muslim. We learned the Lord's Prayer there, and that prayer became very dear to my heart. So when I was 5 years old, I would close my eyes every night, and I will hold on to my cross that I had a necklace with a cross, and then I would say the prayer before I went to sleep. میرا اسلام کی طرف سفر بہت ہی چھوٹی عمر میں شروع ہو گیا تھا۔ میں صرف 16 سال کی تھی جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ مگر سچ کہیے تو یہ سفر اس وقت شروع ہوا جب میں صرف اور صرف 5 سال کی تھی۔ مجھے 5 سال کی عمر سے ہی اللہ سے کنیکشن بنانے کا، اللہ سے روحانی تعلق بنانے کا شوق تھا۔ اس طرح میں نے 5 سال کی عمر سے ہی چرچ جانا اور مختلف پریئرز یاد کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں محض 5 سال کی تھی جب میں نے چرچ کی اسکاؤٹ یونین کو جوائن کیا۔ یہ چھوٹے بچوں کا ایک اسکاؤٹ گروپ تھا جس کو میں نے جوائن کیا تھا اور اس میں ہمیں مختلف پریئرز یاد کروائی جاتی تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس میں لارڈس پریئر کے نام سے ایک پریئر تھی، وہ مجھے بہت زیادہ پسند تھی اور میں اسے بہت ذوق شوق سے پڑھتی تھی۔ میری گلی میں ایک نیکلس رہتا تھا جس میں کراس بنا ہوا تھا، اور میں جب یہ پریئر پڑھتی تھی تو میں اس کراس کو ہاتھ میں پکڑ لیتی تھی، بہت ہی جسٹ کے عالم سے اس کو پڑھتی تھی، اور مجھے وہ پریئر اتنی اچھی لگتی تھی کہ میں رات کو سونے سے پہلے بھی اسے پڑھ کر سوتی تھی۔ دراصل اس میں خدا سے مناجات کی جاتی تھیں کہ او گاڈ، مجھے اپنا تعلق نصیب کر، مجھے اپنا قرب عطا کر۔ اگرچہ مجھے چرچ میں یہ بات نہیں سکھائی گئی تھی، انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ سونے سے پہلے بھی اسے پڑھیں۔ وہ صرف ہمیں وہیں پر چرچ میں پریئر پڑھاتے تھے، مگر میں اپنے شوق سے سونے سے پہلے بھی اسے ایک مرتبہ ضرور پڑھتی تھی۔ اگر بات کیجیے میرے گھر کے ماحول کی، تو میرے پیرنٹس کی تو یہاں ڈنمارک میں مذہب اور مذہب پر عمل درآمد کا اتنا کوئی رجحان نہیں ہے۔ یہاں پر لوگ مذہب کو بالکل ایک ایکسٹرا چیز سمجھتے ہیں جس کا زندگیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو یہی حال میرے گھر کا بھی تھا۔ میرے پیرنٹس بھی کوئی بہت زیادہ مذہب پر عمل نہیں کرتے تھے، نہ ہی مجھے کبھی گھر میں انہوں نے مذہب سکھایا یا سکھانے کی کوشش کی۔ میں اپنے شوق سے چرچ جاتی تھی اور میں خود چاہتی تھی کہ میں مذہب کو سیکھوں اور خدا سے اپنے روحانی تعلق کو بناؤں۔ میرے والدین سمجھتے تھے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں بپتسمہ دے دیا اور مجھے جو اسکول میں عیسائیت کی تعلیم دی جاتی ہے تو بس اتنا ہی کافی ہے، اور اس سے زیادہ دین پر جو بھی میں نے عمل کرنا ہے تو وہ میرا پرسنل فیل ہے۔ اس میں میرے پیرنٹس نے کبھی مجھے اس سے زیادہ دین سکھانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ہاں، مذہب سے زیادہ وہ مجھے اچھے اقدار اور اچھا اخلاق سکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب وہ کہتے تھے کہ اچھے اخلاق اور اچھا کردار ہی مذہب ہے، مگر مذہبی تعلیم، مثال کے طور پر جیسس کے بارے میں یا خدا کے بارے میں، ان لوگوں نے ایسی چیزیں سکھانے پر زیادہ فوکس کبھی نہیں کیا۔ میں جس اسکول میں پڑھتی تھی وہاں مجھ سے تھوڑے مختلف مذہبی نظریات کے لوگ اور بچے پڑھتے تھے۔ ان بچوں کے ساتھ میں رہ کے دیکھتی تھی کہ جو میرا کرسچینٹی پر عمل درآمد ہے اور جو ان کا کرسچینٹی پر ایمان ہے، اس میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ زیادہ تر مورمون فرقے سے تعلق رکھنے والے بچے تھے۔ تو اس طرح میں نے اپنی ایک سہیلی کے ساتھ، وہ میری بہت اچھی دوست تھی، میری بیسٹ فرینڈ تھی وہ، جو کہ مورمون تھی۔ میں نے اس کے ساتھ 8-9 سال کی عمر میں مورمون کرسچینٹی کے چرچ جانا شروع کر دیا۔
تو اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بچپن میں مختلف فرقوں کے چرچوں میں جاتی رہی، اور میرے پیرنٹس نے کبھی اس پر نہ تو اعتراض کیا، اور ان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میری دوست کی فیملی بہت زیادہ چرچ کو فالو کرتی تھی، اس کے پیرنٹس ہر سنڈے کو چرچ جاتے تھے، اس کی فیملی میں بہت زیادہ مذہب پر عمل درآمد ہوتا تھا۔ تو میں اکثر سنڈے کا دن انہی لوگوں کے ساتھ گزارتی تھی۔ میں ان کے ساتھ چرچ جاتی، چرچ کی ایکٹیویٹیز کے بعد اس کے ساتھ اس کے گھر جاتی، اور میں بہت زیادہ ان سے متاثر تھی، ان کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا میرے اوپر۔ میں اپنی دوست اور اس کی فیملی کی وجہ سے بہت حد تک کیتھولزم کو چھوڑ کر مورمون فرقے میں جا چکی تھی۔ اس کے علاوہ میری ایک اور بہت اچھی دوست تھی جس کا تعلق صومالیہ سے تھا۔ وہ مسلمان تھی، مگر اس سے کبھی میری مذہب کے ٹاپک پر بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ 13-14 سال کی عمر تک آتے آتے میرے دل میں عیسائیت کے بارے میں کافی شکوک پیدا ہو چکے تھے۔ مجھے چرچ میں بتایا جاتا تھا کہ ہم سب خدا کے بچے ہیں، اور مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ خدا کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، خدا کے بچے کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں تھیں کرسچینٹی میں جنہیں میں نے 13-14 سال کی عمر سے ہی ناپسند کرنا شروع کر دیا تھا، جن کی وجہ سے میرا چرچ سے تعلق بھی کم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو 13-14 سال کی عمر میں جب میں نے اپنی صومالین دوست سے اپنے ان شکوک کا ذکر کیا کہ مجھے چرچ سے جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں میں ان سے مکمل طور پر سیٹسفائی نہیں ہوں، تو میری دوست نے مجھے کہا کہ تم اسلام کو اسٹڈی کیوں نہیں کرتی؟ میں ان دنوں چرچ جانا تقریباً بالکل ہی کم کر چکی تھی، بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً بالکل ہی چھوڑ چکی تھی جانا۔ پھر جب میری صومالین فرینڈ نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا تو میں نے اس سے اسلام کے بارے میں سوال پوچھنے شروع کیے۔ اس نے مجھے تھوڑا بہت اسلام کے بارے میں گائیڈ کیا۔ میرے دل میں اسلام کے لیے کیوریاسٹی پیدا ہونا شروع ہوئی۔ میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ تب ثابت ہوا جب میری صومالین دوست نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ جس طریقے سے وہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور میں نے اس کو سنا تو میں نے کہا یہ تو بالکل وہی قصہ ہے جو بائبل میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو اس نے مجھے بہت ہی حیران کن بات بتائی۔ اس نے کہا کہ اسلام بھی تو اسی خدا کا دین ہے جس خدا کا دین عیسائیت ہے۔ میں نے کہا کیا؟ مجھے تو اس بات کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسلام بھی اسی خدا کا دین ہے۔ یہ تو میرے لیے بالکل ایک نئی بات تھی۔ تو یہاں سے میں نے کنسیڈر کرنا شروع کیا کہ ہاں اگر یہ اسی خدا کا دین ہے تو پھر تو اسے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال میں نے اپنی صومالین سہیلی کو اس بارے میں نہیں بتایا، اور میں نے خود سے لائبریری جا کر کئی اسلامک بکس حاصل کیں اور ان کو پڑھنا شروع کیا اور اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ جب میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ اسلام بھی ابراہیمی دینوں میں سے ایک دین تھا۔ در حقیقت مجھے یہ بات بالکل ہی نہیں پتہ تھی۔ میں تو ایسے سمجھتی تھی کہ جیسے یہ بالکل ہی کوئی الگ دین ہے، یہ مسلمان کسی اور خدا کی طرف بلا رہے ہیں، یا یہ کہ یہ لوگ کچھ اور چیز کی عبادت کرتے ہیں۔ خیر جب میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو میرے سامنے ریالٹیز کھل کے آئی، اور تب مجھے پتہ چلا کہ اسلام میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ کتنی کلین اور کتنی پیوریفائی ہیں۔ تو میں جیسے جیسے قرآن مجید کو پڑھتی چلی گئی میں اسلام سے متاثر ہوتی چلی گئی۔ سب سے پہلے مجھے جس چیز نے متاثر کیا تھا وہ تھا عیسائیت اور اسلام میں ایک ہی خدا کا کانسیپٹ۔ اس کے بعد دوسری چیز جس نے مجھے متاثر کیا وہ یہ کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے، ویسی ہی رسپیکٹ کرتے تھے جیسی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرتے تھے۔ اور تیسری چیز جس نے مجھے اسلام میں انسپائر کیا کہ اس میں باپ بیٹے کے کانسیپٹ کی نفی کی گئی تھی، جس کو میں بچپن سے ہی صحیح نہیں سمجھتی تھی۔ تو یہ ایسی 3-4 چیزیں تھیں جو شروع میں چند پوائنٹس مجھے اچھے لگے، جن کی وجہ سے مجھے مزید اسلام کو پڑھنے میں اور مزید جاننے میں میرا شوق پیدا ہوا۔
پھر اس کے بعد میں لائبریری سے ایک اور کتاب لے کے آئی جو کہ احادیث کی کتاب تھی. مجھے ایگزیکٹلی کتاب کا نام یاد نہیں ہے، مگر اتنا ضرور یاد ہے کہ وہ احادیث کی کتاب تھی، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث تھیں وہ ظاہری زندگی کے بارے میں نہیں تھی کہ لباس کیسا پہننا ہے یا آپ نے کیا کھانا ہے. یہ ظاہری زندگی کے بارے میں اس قسم کی چیزیں اس میں بیان نہیں کی گئی تھیں، بلکہ اس میں روحانی چیزیں بیان کی گئی تھیں کہ مثلاً اللہ سے تعلق کیسے بنانا ہے، دل کو کیسے پاک کرنا ہے، اپنے ذہن کو کیسے بری چیزوں سے پاک کرنا ہے. تو وہ کچھ باطنی چیزوں کے بارے میں گائیڈ لائن تھی. اس بک نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا. بہرحال یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے ان کتابوں کو پڑھا اور میں نے کوئی راتوں رات فیصلہ کر لیا کہ مجھے جناب اسلام قبول کرنا ہے. میں نے 14 سال کی عمر سے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور تقریباً 2 ڈھائی سال بعد 16 سال کی عمر میں آ کر میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اسلام قبول کرنا ہے. اس سارے پیریڈ کے دوران میں اگرچہ تھوڑا بہت اپنی صومالین سہیلی سے بھی اسلام کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی، مگر میں نے کبھی بھی اس پر یہ چیز ظاہر نہیں کی کہ میں اسلام کو اسٹڈی کر رہی ہوں یا میں اسلام میں کوئی دلچسپی رکھتی ہوں. میں اپنے ہی طور پر پرائیویٹلی خاموشی سے اسلام کو اسٹڈی کرتی رہی. مگر جب 2 سال بعد میں نے اسے بتایا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں تو وہ بہت زیادہ شاکڈ ہوئی اور بہت خوش بھی ہوئی. الحمدللہ آخر فائنلی میں نے جب اسلام قبول کیا تو اسی کے ساتھ مسجد جا کر اسلام قبول کیا. اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنے میں کوئی انسانی انفلوئنس شامل نہیں تھا. یہ میری اپنی پرسنل ریسرچ اور میری اپنی پرسنل اسٹڈی تھی جو مجھے اس مقام تک لائی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے. پھر میں نے اپنی صومالین سہیلی کو بتایا تو اس نے میرے لیے مسجد میں ارینج کیا، امام صاحب سے بات کی اور ٹائم لے کے دیا. پھر اس ٹائم پر ہم مسجد گئے، میں نے وہاں پر کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد میرے پیرنٹس کا ریئیکشن کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، مگر کوئی بہت زیادہ اسٹرکٹ رد عمل بھی نہیں تھا. ناراضگی کا اظہار تھا، مگر ان کے مزاج اور ان کے لہجوں میں کوئی بہت زیادہ تلخی نہیں تھی، نہ ہی ان کی مجھ سے محبت میں کوئی کمی آئی. ہاں، میرے کچھ دوست ایسے ضرور تھے جن سے میں نے تعلق اسلام قبول کرنے کے بعد ختم کر لیا. میں اسکول کے فائنل ایئر میں تھی 16 سال کی عمر میں جب میں نے اسلام قبول کیا تھا. تو میرے اسکول کے کچھ فرینڈس تھے جن کی ایکٹیویٹیز ایسی تھیں جو کہ اسلام کے مطابق نہیں تھیں، لہٰذا میں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی. میری کئی نئے مسلمانوں سے دوستیاں ہو گئیں، مجھے مسلم کمیونٹی میں اچھے دوست ملے اور میں نے ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، اور اس طرح یہ میرے دوستوں کا جو گیپ تھا الحمدللہ اسلام نے وہ بھی فل کیا. باقی یہ کہ میرا فائنل اسلام کو بہت ڈیٹیل سے سیکھنے کا عمل میرے ہائی اسکول کے بعد شروع ہوتا ہے. جب میں نے اپنا ہائی اسکول مکمل کیا تو میں 8 مہینے کے لیے ایک لینگویج کورس کے لیے ایجپٹ گئی تھی، اور وہاں 8 مہینے رہ کے میں نے عربی سیکھی، میں نے اسلامی عبادات سیکھی، اور میں نے اسلام کا صحیح کانسیپٹ سیکھا. آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان 8 مہینوں میں واقعی صحیح اور بعمل مسلمان بن کے وہاں سے واپس آئی. اور وہ اگر شاید میں 8 9 مہینے کے لیے وہاں ایجپٹ نہ جاتی تو شاید یہاں ڈنمارک میں رہ کے اسلام سیکھنے میں مجھے لگ بھگ 4 5 سال لگ جاتے. الحمدللہ میرے پیرنٹس نے مجھ سے بہت کوآپریٹ کیا. میں نے جب ایجپٹ جانے کا فیصلہ کیا تو میرے فادر نے میرے لیے ویزا ارینج کیا، میرے لیے اکوموڈیشن ارینج کی. الحمدللہ میرے پیرنٹس بہت ہی کوآپریٹیو رہے ہر معاملے میں. الحمدللہ پچھلے 14 سال سے یہاں ڈنمارک میں مسلمانوں والی زندگی گزار رہی ہوں. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اسلام کا صحیح کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کروں، اور لوگوں کے ذہنوں میں جو اسلام کے بارے میں مسکنسیپشن ہے، جو غلط نظریات ہیں ان کو کلیئر کروں.
آپ بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے میرے مقصد میں کامیابی دے اور میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کے صحیح تصور اور صحیح تصویر پیش کر سکوں۔ بلا شبہ مومن وہ ہے جس کی زبان سے نہیں بلکہ اس کے عمل سے اسلام پھیلے، جس کو زبان سے بول بول کر لوگوں کو اسلام نہ بتانا پڑے بلکہ اس کے عمل کو دیکھ کر ہی لوگ اسلام کو سمجھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔